انسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار میں حاضر ہیں، دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا پہلا سوال ہے جی، اگر وقت سے پہلے اذان دی جائے تو کیا نماز یا جماعت جو مسجد میں کروائی جائے گی وہ ہو جائے گی یا دوبارہ کروانی پڑے گی؟ تو اس حوالے سے یہ سماعت کر لیں، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے دو صحابی تھے جو اذان دیا کرتے تھے۔ وہ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن معذورہ تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے۔ کبھی وہ آتے تھے وقت سے پہلے اذان دے دیتے تھے، تو پھر حضرت بلال تشریف لاتے تھے، وہ اذان دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب معذورہ اذان دیں تو اس کے بعد تم نماز نہ شروع کیا کرو، جب بلال اذان دیں اس وقت نماز شروع کیا کرو۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن معذورہ جو ہیں ان کو وقت کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں، اس لیے بلال کو پتہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے پوچھ کر کے تسلی کر کے یا اپنا دن کو متعین کر لیتے ہیں، وقت کو دیکھتے ہیں کہ روشنی کتنی آ گئی ہے، صبح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ جب بلال اذان دے تو وہ کنفرم کر کے وقت کی تعیین کر کے اذان دیتے ہیں، لہٰذا اس وقت تم نماز پڑھا کرو۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ وقت سے پہلے اگر اذان دے دی جائے تو وہ اذان شمار نہیں ہوگی، اذان دوبارہ دینا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن رہی بات جماعت کی، تو نماز اگر وقت کے اندر پڑھ لی، یعنی اس کے بعد وقت شروع ہو گیا، مثلا صبح کی اذان کسی نے وقت سے پہلے دے دی تو بعد میں جماعت کا یہ وقت ہے، اس وقت میں نماز ادا کر لی گئی، تو پھر اس اذان کا دہرانا یا جماعت کا دہرانا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یعنی اذان وقت سے پہلے دے دی گئی تو بعد میں جماعت اپنے وقت پر ہوئی، تو پھر یہ ہے کہ جو جماعت جو نماز پڑھی جائے گی اس کا دوبارہ لوٹانا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے جی، اگر کوئی داڑھی منڈا شخص اذان یا اقامت کہتا ہے اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اب شریعت کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اذان ہو، اقامت ہو، امامت ہو، یا ویسے بھی جتنے امور ہیں دینی جن کے اندر آپ کسی کو اپنا رہبر اور رہنما بناتے ہو، قائد بناتے ہو، تو وہ شرعی اصولوں کا پابند ہونا چاہیے۔ تو اسی اصول کے تحت علماء نے یہ لکھا کہ وہ بندہ جو مؤذن ہے، جو اذان دیتا ہے، اقامت کہتا ہے، اس کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ شرعی احکام کا مکمل طور پر پابند ہو۔ پہلی بات تو ہے وہ نیک ہو، اور جو سنت کے جتنے لوازمات ہیں وہ اس کے جسم پہ موجود ہوں، داڑھی ہے یا باقی اس کے عادات و اطوار ہیں، کردار ہے، وہ بھی اتنا صاف اور پاکیزہ ہونا چاہیے کہ کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور امام شامی نے فتاوی شامی کے اندر یہاں تک لکھا کہ مؤذن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرے تو لوگ اس کی نصیحت سننے والے بھی ہوں۔ اتنی شرائط لکھی ہیں، تو اس حوالے سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ بندہ جس کی داڑھی ہو، اذان بھی وہ دے، اقامت بھی وہ دے۔ یہاں تک علماء نے صراحت کی ہے کہ وہ بندہ جو داڑھی منڈواتا ہے اگر وہ اذان اور اقامت کہے گا تو یہ مکروہ ہوگا۔ تو اس سے دور حاضر کے اندر چونکہ اس چیز کا لحاظ رکھنے کے لیے علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر ایسی جگہ جہاں ایسے شخص افراد موجود ہیں جہاں داڑھی والے بھی ہیں اور بغیر داڑھی والے بھی ہیں، تو وہاں پر بہتر یہی ہے کہ داڑھی والا بندہ اذان بھی کہے، اقامت بھی کہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ اذان اور اقامت کہہ دیتا ہے تو بہرحال نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو ہر مخلوق کس طرح اللہ کی عبادت کرتی ہے؟ یعنی انسان تو نماز پڑھتا ہے، تو باقی مخلوقات جو ہیں وہ کس طرح عبادت کرتی ہیں؟ تو قرآن پاک کے اندر ایک آیہ مبارکہ ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں نا، ہر مخلوق اپنی تسبیح کو جانتی ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس
فرمایا اے معبود ذرا دیکھو تو صحیح، پوری کائنات کے اندر چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں اور یہ جانور چوپائے، ہر چیز جو ہے اپنے اپنے انداز سے رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہی ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو یہ سجدہ سے اٹھتا ہے، جب درمیان میں آتا ہے تو اس وقت یہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے، جب مائل بغروب ہوتا ہے آسمان پہ سرخی چھا جاتی پھر وہ رکوع کرتا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو گویا سورج اپنے انداز میں رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو درخت ہیں یہ بھی اللہ کی تخلیق ہیں، یہ سارے درخت اس طرح اسٹریٹ فارورڈ کھڑے ہیں ایک سیدھی شکل کے اندر، تو یہ قیام کے اندر ہیں۔ چوپائے جو ہیں چار ٹانگوں والے جانور یہ رکوع کے اندر ہیں۔ تشہد کے اندر یہ مینڈکیں اور کچھوے اور اس طرح کے جتنے بھی کبھی کے جانور ہیں یہ تشہد کے اندر ہیں۔ حشرات الارض یہ کیڑے مکوڑے یہ رب کی بارگاہ میں سجدے کے اندر ہیں۔ ہر مخلوق اس طرح بارگاہ خداوندی میں عبادت کر رہی ہے، لیکن حضرت انسان کا امتیاز اور کمال دیکھیے، جتنی بھی مخلوقات کی عبادتیں ہیں، درخت قیام کے اندر، چوپائے رکوع کے اندر، مینڈ کے تشہد کے اندر، حشرات الارض سجدے کے اندر، لیکن انسان کو رب نے یہ کمال عطا کر دیا کہ تو اشرف المخلوقات ہے، تو عبادت ایسی کر تیری عبادت میں درختوں کی طرح قیام بھی ہو، تیری عبادت میں چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہو، تیری عبادت میں مینڈکوں کی طرح تشہد بھی ہو، حشرات الارض کی طرح سجدے بھی ہوں۔ انسان کو ساری مخلوقات کی عبادت کا مجموعہ بنا دیا، کہا کہ جتنی بھی مخلوقات عبادت کرتی ہیں نا ساری عبادات کو اکٹھا کر کے میں نے تیری عبادت کے اندر رکھ دیا ہے۔ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جی اذان جدو پڑھ دینے جی تے زیادہ بندے دعا نہیں پڑھتے، جی جی کیا یہ ٹھیک ہے یا ضروری ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ اذان جب پڑھی جائے تو اس کا جواب دینا کیسا ہے، یہ سوال آپ بنا لیں۔ تو اذان جب پڑھی جائے حضور نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن ولم یقول مثلہ، اے لوگو جب مؤذن کوئی بات کہے اذان کہے تو تم جب اس کی بات سنو تو اس کی مثل الفاظ کہو۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اذان کا جواب دینا واجبات میں سے ہے، اور واجب کا چھوڑنا جو ہے یہ گناہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ اذان سن رہے ہیں، آپ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اذان کا جواب نہیں دیتے تو آپ گناہ کے ارتکاب کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ لکھا کہ کیا یہ گناہ صغیرہ ہوگا یا کبیرہ ہوگا، امام شامی نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ کبیرہ گناہوں کے اندر شمار ہوگا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صریح حکم ہے کہ جب اذان دی جائے تو اس وقت کان لگا کر غور کے ساتھ اس کو سنا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ بندہ تلاوت قرآن کر رہا ہو، ادھر سے اذان ہوتی ہے تو قرآن پاک کو بند کر دے۔ اب قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا تو فرمایا تم نماز شروع کر دیا کرو، اور جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ کی باتیں سنے تو قرآن کھول کے بیٹھا کرو۔ تو اس حالت میں جب بندہ اللہ کی باتیں سن رہا ہو تو حکم خدا ہے کہ قرآن پاک کو بند کر دو اور اذان کا جواب دو۔ اور اگر بندہ اپنی گپوں کے اندر اپنی باتوں میں یا فون پہ مشغول ہو تو پھر یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو بندے کو فوراً گفتگو بند کر دینی چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے، اور جب اللہ اکبر کہی جائے تو اس کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں وہی، اور اشہد ان محمد رسول اللہ اس کے جواب میں بھی یہی، حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور باقی سارے وہی اذان کے الفاظ ہیں، ان کی مثل بھی کہا جائے گا۔ اور یہاں تک ہے کہ اذان کا جو جواب دیتا ہے، پتہ نہیں علماء نے اس حوالے سے کاؤنٹنگ کی ہے کہ اتنی نیکیاں اس بندے کے نام اعمال کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال جن کو آج ہم نہیں دیکھتے غور سے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کے اندر ایک بہت بڑا وزن بنیں گے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک چھوٹا سا نیک عمل کیا ہوگا نا، کل قیامت کے دن وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ ہو سکتا ہے یہی ہمارے نام اعمال کے اندر اضافے کا سبب بن جائے۔ سرکاری صاحب اپنا اثر سنتا ہے جی جی وہ کوئی تتایا تو ہم تو ورسول ہوتے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا جی، اثر کی سنتیں
کہاں تک تشہد پڑھنا چاہیے۔ اب یہ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ، ایک ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ قاعدہ اولا کرتے ہیں، یعنی پہلا اتحیات پڑھتے ہیں نا، عبدہ و رسول پڑھ کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی طرح فرض کے اندر بھی، نوافل کے اندر بھی، وتر کے اندر بھی۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ یعنی وہ سنت جو حضور نے کبھی ادا کی ہو اور کبھی چھوڑ دی ہو، اس کا طریقہ کار، اور وہ عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں جو ہیں، یہ غیر مؤکدہ کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ یعنی اگر پڑھ لیں تو ثواب ملتا ہے، نہ پڑھیں کبھی کبھار چھوڑ دیں تو پھر گناہ نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو اس کے 2 طریقہ کار ہیں، یا آپ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے بعد کھڑے ہوں اور تیسری رکعت سبحانک اللہ سے شروع کریں، یا پھر یہ ہے کہ آپ مکمل دعا بھی پڑھ لیں، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت سبحانک اللہم سے شروع کر دیں۔ یہ طریقہ کار ہوگا اس سنت کا، اور دوسری سنت کا عبدہ و رسول تک پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال بھی ہے کہ عبدہ و رسول پڑھ کے فرائض ہوں، نوافل ہوں، یا 4 رکعتی کوئی بھی نماز ہو غیر مؤکدہ کے علاوہ، بندہ اگر عبدہ و رسول سے آگے پڑھ لیتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مثال کے طور پہ ظہر کے 4 فرض بندہ اکیلے پڑھ رہا ہے اور بندے نے عبدہ و رسول پہ کھڑا ہونا تھا، اگر اس نے آگے پڑھ لیا، ایک لفظ بھی پڑھ لیا، تو اس بندے پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ واجب کے اندر تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ فتویٰ دیا، صاحبین نے، امام محمد اور امام ابو یوسف نے اس کی مخالفت کی کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک بندہ حضور پہ درود پڑھے اور اس پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ امام اعظم نے کہا کہ نہیں، میں نے ٹھیک فتویٰ دیا ہے۔ اختلاف چلتا رہا، رات کو خواب کے اندر حضور کی آمد ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے نعمان بن ثابت، یہ تو نے کیا فتویٰ دے دیا ہے کہ اگر کوئی عبدہ و رسول سے آگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مجھ پر، میری آل پر، ابراہیم پر، ان کی آل پر درود پڑے گا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ امام اعظم نے عرضی پیش کی، بڑا خوبصورت جواب عرض کیا، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے فتویٰ اس لیے دیا ہے کہ وہ بندہ جب درود پڑھ رہا ہے اس کا دماغ اور ذہن اور دل آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ کسی اور خیال کے اندر ہے اور بھول کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے